this unprecedented natural disaster. There is no memory of anything similar to what has happened with this impact of climate change on Pakistan. And I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. सैलाब ज़दगान से इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा, आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील, कहा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से आने वाली तबाही नाकाबिल बयान है, मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, बल्कि वो तमाम जो उनकी डोमेन में जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे और पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए, और जो हमारे पुल, हज़ारों सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो तबाह हो गया है, उसकी बहाली और मरम्मत के लिए जो कुछ भी इनसे बन पड़ा ये करेंगे। मुल्क में सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में सर्वे का भी हुक्म, डिप्टी कमिश्नर्स को 15 सितंबर तक नुकसानात का तखमीना लगाने का टास्क। 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. इस वक्त पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। इतनी बड़ी तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं, आलमी बरादरी मदद के लिए आ गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अपील, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सैलाब मुतासरा इलाक़ों में बीमारियाँ फैल रही हैं, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत चुका रहा है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस से कबल तबाही के जायज़े की तकमील ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोनिक राबिता, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में अपना किरदार बढ़ाने का अहद, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई इस्तेहकाम के साथ साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार, मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश। अमेरिका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मज़ीद $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और USAID की नुमाइंदा समांथा पावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समांथा पावर की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें, मुतासरीन की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। UAE, अमेरिका, तुर्किया से इमदादी सामान की मज़ीद परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गईं। दोस्त ममालिक से अब तक 62 इमदादी तैयारे पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध से कतर के सफ़ीर शेख सऊद की मुलाकात, सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास, फ़ौजी अफसरान और इंजीनियर्स की भी शिरकत, सैलाबी रेलों के अखराज पर मशावरत, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा। वज़ीर आला ने कहा दरिया में पानी कम हो रहा है, अब शहरों से पानी निकाला जा सकता है। सिंध हुकूमत का दादू में FP बंद में शगाफ को बंद करने का फैसला, शगाफ महकमा आबपाशी और फौज के इंजीनियर्स मिलकर बंद करेंगे।
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے فوری نکاسی آب کا کام شروع کرنے کا اعلان، کہا خیرپور اور نوشیرو فیروز کا پانی روہڑی کینال میں ڈالا جائے گا، سکھر سے پانی نیچے جا رہا ہے مگر کوٹری سے پانی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے منچھر جھیل میں پانی کی سطح 1 فٹ کم ہو گئی، مختلف مقامات پر کٹ لگانے سے پشتوں پر دباؤ کم، رنگ بند بیہڑ کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے پر شہریوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ NFRCC کی ملک بھر میں شاہراہوں اور ریلوے لائنز کی صورتحال پر رپورٹ جاری، M8 شاہراہ پر وانگو کے پہاڑی سلسلے میں 24 کلومیٹر پر لینڈ سلائیڈنگ، قومی شاہراہ 55 مہر جوہی نہر سے خیرپور ناتھن شاہ تک زیر آب آنے کے باعث بند، بلوچستان میں کوئٹہ تفتان ٹریک کو شدید نقصان، پل تباہ ہو گیا، سندھ میں روہڑی دادو حبیب کوٹ ٹریک پر سیلابی پانی، طغیانی کے باعث ٹریفک معطل۔ ٹانک میں تحصیل میئر اور JUI کے رہنما صدام بیٹنی کے قافلے پر نامعلوم افراد کا حملہ، 4 پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کی میئر ٹانک پر حملے کی مذمت، کہا صدام بیٹنی گزشتہ کئی روز سے ٹانک میں سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، عدالت کو لاپتہ افراد کا کیس حل کرنے کی یقین دہانی، کہا عوام اور اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں، یہ معاملہ 20 سال پرانا ہے، ریاست کا سربراہ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں مدثر نارو کا پتہ لگاؤں، لاپتہ افراد کے لیے کمیٹی کا خود سربراہ ہوں اور رپورٹ عدالت میں پیش کروں گا۔ وزیر اعظم عدالت میں مدثر نارو کے بیٹے سے بھی ملے۔ لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہو رہے تو کہہ دیں آئین روح کے مطابق بحال نہیں ہوا، پھر ہم کسی اور سے پوچھیں گے۔ چیف جسٹس اطہر میر اللہ کا وزیر اعظم سے مکالمہ، بولے 9 سال چیف ایگزیکٹو رہنے والے نے فخریہ لکھا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے؟ اٹارنی جنرل سے بولے اگر ذمہ داری نہیں لے سکتے تو اپنا آفس چھوڑ دیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 2 ماہ کی مہلت۔ حکومت اور ہینڈلرز بوکلاہٹ سے -1 کی جانب بڑھ رہے ہیں، یہ مجھے نااہل کرا کر پھر الیکشن کا اعلان کرانا چاہتے ہیں، چیئرمین PTI عمران خان کا دعویٰ۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ IMF نے بھی کہہ دیا ہے یہ کمزور حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی، مہنگائی اور قرضے مزید بڑھتے جا رہے ہیں، IMF سے رقم ملنے کے باوجود ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ فرح خان کے خلاف غیر قانونی زمین الاٹمنٹ کی تحقیقات میں نیا موڑ، اینٹی کرپشن کی JIT نے فرح خان کو کلین چٹ دے دی، فرح خان اور ان کی والدہ کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی سفارش، JIT کی رپورٹ جاری، کہا فرح کی طرف سے سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اراضی خریداری میں بے ضابطگی ہوئی ہے تو اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی محکمانہ چھان بین کرے۔ آٹا، دالیں، دودھ، ڈبل روٹی، چاول، مٹن، بیف، مرغی سب مہنگی، رواں ہفتے 26 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی پر رپورٹ جاری کر دی، کراچی میں ڈیری مافیا کی بدماشی جاری، دودھ مزید 20 روپے اور دہی 40 روپے مہنگا کر دیا، دودھ 190 روپے فی لیٹر، دہی 280 روپے کلو میں فروخت، کراچی میں فی کلو آٹا بھی 110 روپے کا ہو گیا۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 4 روپے 11 پیسے فی یونٹ سستی، نیپرا نے کمی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی، صارفین کو ستمبر کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور خوشخبری، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا آج سے اورنج لائن بس سروس کے آغاز کا اعلان، کہا روزانہ ہزاروں شہری اس جدید پبلک ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے،
سندھ حکومت چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن پر عمل پیرا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال پر برطانیہ میں 10 روزہ سوگ، برطانیہ میں قومی پرچم سرنگوں۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبے میں 10 روز بعد ادا کی جائیں گی۔ صدر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطانوی ہائی کمیشن آمد۔ برطانوی ہائی کمشنر سے ملکہ الزبتھ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلز کا قوم سے پہلا خطاب، اپنی والدہ آن جہانی ملکہ کو زبردست خراج عقیدت پیش، کہا ملکہ برطانیہ الزبتھ ایک متاثر کن شخصیت تھیں، انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ بیٹے ولیم اور بہو کیٹ کو پرنس اینڈ پرنسس آف ویلز بنانے کا اعلان۔ ایشیا کپ سپر 4 کے آخری میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا، 122 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں بآسانی حاصل۔ دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کہتے ہیں فائنل میں غلطیوں سے سیکھ کر نئے جذبے سے کھیلیں گے۔